السلام علیکم۔ چلیں آج ہم بات کریں گے، پیارا لفظ ہے جو اسلام میں بھی ہے پیارا اور ہم خود بھی ہیں، وہ ہے بیٹی پر۔ بیٹی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجی ہے۔ جس گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں اس گھر میں رحمت کی بارش ہوتی ہے اور اس گھر میں نرمی بھی پیدا ہوتی ہے، اور جو بیٹی ہے وہ اپنے باپ کے لیے جنت کا ذریعہ بنتی ہے۔ بیٹی کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزت دی ہے، اسلام سے پہلے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن اسلام کے بعد یہ روایت اور اس ظلم کو بہت زیادہ ناپسندیدہ کہا گیا ہے۔ اس کے بعد بیٹی کو ایک عزت دی گئی ہے، بیٹی کو کے حقوق دیے گئے ہیں، بیٹی کو ہر طرح کا حق دیا ہے اسلام نے۔ تم اس طرح کا کسی مذہب میں بھی نہیں ہے جس طرح ہمارے اسلام نے بیٹی کو ہر طرح سے وراثت میں بھی حصہ دیا ہے، ہر طرح سے ہر انصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز میں اس کا حصہ رکھا ہے، اس کی پرورش میں، اس کی تعلیم میں، اس کی تربیت میں، ہر جگہ پر بیٹی ایک اہم حصے دار بنائی ہے۔ سب سے پہلے تو اس کو گھر کی ملکہ بھی خطاب دیا گیا ہے، بے شک وہ ماں کے روپ میں ہے، بے شک وہ بہن کے روپ میں ہے، بے شک وہ بیٹی کے روپ میں ہے، بے شک وہ بیوی کے روپ میں ہے۔ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت کا کہا گیا ہے۔ بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا، بیوی کو کوئین آف دا ہاؤس مطلب گھر کی ملکہ کے طور پر بھی اس کو بولا گیا ہے۔ بیٹی ایک رحمت کی طرح بنائی گئی ہے اور بہن بھی ایک جنت کا ذریعہ بتایا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہر دکھ سکھ انسان اپنا بیان کر سکتا ہے۔ جس طرح ہم بہن کے ساتھ کر سکتے ہیں ویسے ہم کسی اور کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے لیے ایک بہترین نعمت اور عزت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، ہم بیٹیوں کو دی ہے۔ چلیں آج ہم آپ سے بات کرتے ہیں بیٹی کی تعلیم کے بارے میں۔ اسلام میں بیٹی کو تعلیم کا بھی کہا گیا ہے، دنیاوی تعلیم کا بھی کہا گیا ہے اور آخرت کی تعلیم کا بھی کہا گیا ہے۔ بیٹی کو اچھی پرورش دو، اس کے بعد اس کی تعلیم کا بھی خاص خیال رکھو، اس کو جو وہ پڑھنا چاہتی ہے، جو وہ کرنا چاہتی ہے اس کو کرنے دو، اس کو ساتھ اچھے اور برے کی تمیز بھی سکھاؤ، اس کو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤ کہ کہاں تم غلط ہو سکتی ہو، اپنے حیا کا بھی خیال رکھو۔ اور یہ نہیں ہے کہ تم کسی شعبے میں نہیں جا سکتی، تم ہر شعبے میں جا سکتی ہو لیکن حیا اور پردے کے ساتھ جا سکتی ہو۔ تم ہر شعبے میں ہر کام کر سکتی ہو لیکن حیا اور پردے کے ساتھ کر سکتی ہو۔ تم سب کچھ کر سکتی ہو، تم ویڈیوز بھی بنا سکتی ہو لیکن حیا اور پردے کے ساتھ کر سکتی ہو۔ تم بول کے اپنے آپ کی رائے بھی دے سکتی ہو، تم اس ملک کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کر سکتی ہو لیکن اپنے حیا اور پردے کے ساتھ کر سکتی ہو۔ یہ ہمارے پیارے رسول نے بھی کہا ہے، ہمارے اللہ نے بھی کہا ہے کہ بیٹی کر سکتی ہے، اپنی تعلیم اور تربیت کا بھی پورا حق رکھتی ہے۔ بیٹی کو پڑھانا، اس کی تعلیم و تربیت کرنا ایک اچھے باپ، بھائی اور بیٹے کا کام ہوتا ہے۔ بیٹا بھی کروا سکتا ہے، اگر اپنی بہن کو پڑھانا چاہے وہ پڑھا سکتا ہے، ایک باپ بھی پڑھا سکتا ہے، ایک شوہر بھی اپنی بیوی کو پڑھا سکتا ہے، لیکن یہ بہت کم لوگ اس بات کو جانتے ہیں، بہت کم لوگ اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ بیٹی کی تعلیم کی طرف بالکل توجہ نہیں دی جاتی، کیونکہ بیٹی کو صرف یہ کہا جاتا ہے اس نے کیا کرنا ہے بڑے ہو کے، صرف کھانا پکانا ہے، اور کیا کرنا ہے اس نے، گھر ہی تو سنبھالنا ہے، ابھی سے سنبھالنا شروع کر لے، ابھی سے اس طرح کی چیزیں سیکھ۔ جو تم کھانا بنانے کے لیے اس کو کہہ رہے ہو وہ بھی ایک سیکھنا ہی پڑے گا، وہ بھی اس کو کرنے سے پہلے اس کو 100 دفعہ کرے گی پھر جا کے اس کو کچھ کرنا آئے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ بیٹی کو تعلیم بھی دو، تعلیم کے ساتھ گھر بھی وہ سنبھالے گی، تعلیم کے ساتھ وہ اپنے آپ کو بھی بہتر سے بہتر بنائے گی، ایک لائر بھی بن سکتی ہے، وہ ایک ڈاکٹر بھی بن سکتی ہے، اور بھی بہت سارے پیشہ ور ہیں جو ہم اپنی بیٹیوں کو دے سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہاں کرنے کو بہت کم ماں باپ ہوتے ہیں جو ہمارے یہ اسلام نے سوچتے بھی ہیں کہ ہمیں بھی بچیوں اجازت دی کو بھی ہے تعلیم برابر کی دینی چاہیے اور بہتر سے بہتر، تاکہ اگلی زندگی میں بھی اس کو مشکل نہ ہو، کیونکہ بیٹی نے جو ہے اپنے گھر کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے، اپنے بچوں کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے، اس دنیا کو بھی لے کے چلنا ہوتا ہے، اور شوہر کے ساتھ اگر وہ مشورہ بھی کر دے دیتی ہے، وہ بیٹی کو کم عقل نہیں سمجھنا چاہیے۔ بے شک مرد ذات کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کی طرح بنایا ہے، لیکن جو عورت کی اگر وہ بات سن لیں گے، کچھ باتیں عورت کی بھی مان لیں گے، اس کے حساب سے اگر وہ چل لیتے ہیں تو وہ بھی کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ بات دیکھی گئی ہے، یہ چیزیں دیکھی گئی ہیں۔ کچھ مرد حضرات جو عورت کو کچھ نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے ہیں عورت تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہمارے اسلام نے جو عزت ہمیں دی ہے، جو ہمیں حقوق دیے ہیں، وہ کوئی بھی نہیں دے سکتا، وہ کوئی اور نہ مذہب دے سکتا ہے، نہ وہ کوئی۔ ہمارے مسلم معاشرے میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو بیٹی کو بہت کمتر سمجھتے ہیں۔
ابھی بھی سمجھتے ہیں، لیکن وہ ایک جاہلانہ عمل کرتے ہیں، وہ اپنی بیٹی کو پڑھاتے بھی نہیں ہیں، ٹائم سے اس کی شادی کرنے لگے، اگلے گھر جائے، اگلے گھر کو جا کے سنبھالے، اس نے بعد میں بھی سنبھالنا ہے، ابھی بھی سنبھالے، لیکن بیٹی کو تعلیم و تربیت دینا لازم ہے۔ تم جس طرح بھی دے سکو اس کو تعلیم دو، ساتھ ساتھ یہ بھی بتاؤ کہ تمہارے لیے بہتر کیا ہے، تم اس طرف بھی جاؤ، اس کو لے، تاکہ وہ صحیح کو صحیح کہہ سکے، غلط کو غلط کہہ سکے، تاکہ وہ کل کو اگر وہ اپنے لیے آواز اٹھانا چاہے تو آواز بھی اٹھا سکے، اس کا کانفیڈنس اتنا لو نہ ہو کہ وہ کسی بھی بات کو۔ آج کا معاشرہ بہت برا ہے، آج کا معاشرہ زبان سے، آج کل لوگ ہاتھ پاؤں نہیں چلاتے، آج صرف زبان چلاتے ہیں، زبان سے دوسروں بچیوں کو ٹارچر کرتے ہیں، اپنے گھر لے تو آتے ہیں، بہو تو بناتے ہیں، لیکن بہت زیادہ ٹارچر کے ساتھ اس کو رکھتے ہیں۔ وہ 1 2 سال 3 سال جو اس بچی کے اوپر گزرتا ہے وہ صرف وہی جانتی ہے، لیکن بچیوں کو یہ ساری تعلیم بھی دینی چاہیے کہ اس نے کیسے آگے چلنا ہے، کس طرح لے کے چلنا ہے، اس کو کس طرح آگے صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہہ کے چلنا ہے، اور کس طریقے سے اس نے بات کرنی۔ جب وہ پڑھی لکھی ہوگی تب اسے بات کرنی آئے گی، جب وہ پڑھی لکھی ہوگی تب وہ اپنے حصے کی، اپنے لیے، اپنے حق کے لیے آواز اٹھا سکے گی، جب وہ پڑھی لکھی ہوگی تو اپنے شوہر کے ساتھ مدد کرنے والی بن سکتی ہے۔ اگر وہ پڑھی لکھی ہوگی تو اس کو اگر آگے جا کے اگر کسی چیز کی مشکل درپیش ہوگی تو وہ اپنے لیے اٹھ سکتی ہے، کھڑی ہو سکتی ہے۔ بیٹی کے لیے بہتر سوچنا تم پر فرض ہے، بیٹی پڑھ کے لیے تم سوچ سکتے ہو۔ آج کی مائیں یہ سوچتی ہیں شاید آج بچیوں کے لیے پڑھائی ضروری ہے، بچیوں کے لیے پڑھائی جتنی ضروری ہے اتنی اس سے زیادہ ضروری اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ بچیوں کو پڑھانا یہ ہم پر فرض ہونا چاہیے، بچیوں کی تعلیم کی حفاظت ہمیں کرنی چاہیے، بچیوں کے لیے ہمیں آگے سے آگے ان کے لیے ذریعے بنانے چاہیے، نہ کہ یہ کہ ان کے لیے راستے بند کرنے چاہیے۔ ان کو بس یہ ساتھ میں بتانا چاہیے کہ حیا اور تعلیم اور تربیت کے ساتھ باپردہ ہو کر تم جا سکتی ہو جہاں جانا ہے، تم اپنی نظریں نیچی رکھو، اپنے طریقے سے اپنے اسلام کے مطابق پڑھو، تم میں کوئی وہ نہیں ہے، تم پہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، تم پڑھ سکتی ہو، تم دنیا کی جہاں بھی جاؤ ایک مسلم عورت کی طرح تم وہاں پر بھی پڑھ سکتی ہو، تم اپنے لیے پڑھ سکتی ہو، تم اپنے لیے کچھ نہ کچھ اگر کرنا چاہتی ہو تو کرو۔ جو یہ بیٹیاں ہیں، یہ ہماری ہی بیٹیاں تھیں جن سے آگے نسلیں بڑھی، ارطغرل، عثمان، صلاح الدین ایوبی، قائد اعظم محمد بن قاسم، یہ ان کے ہی بیٹے ہیں، یہ ان کی ہی نسلیں ہیں، یہ انہوں نے ہی جنے ہیں، یہ ہماری بیٹیوں کے ذریعے ہی آئے ہیں آگے، انہوں نے ہی تاریخ اور تعلیم کے ساتھ اس دنیا کو بدلا ہے۔ یہ علامہ اقبال بھی ہماری مسلم عورتوں کے ہی بیٹے ہیں، یہ سب ہماری بیٹیوں کا کارنامہ ہے، اس لیے ہم اپنی بیٹیوں کو تعلیم بھی صحیح سے دیں گے اور صحیح اور غلط کا بھی بتائیں گے۔ آج سے اس بات کو غور سے بھی پڑھیں، سیکھیں اور سمجھیں، اس بات پر غور بھی کریں، اس بات کو اپنے بیٹی سے نسلیں سنورتی ہیں، بیٹی سے نسلیں سنورتی ہیں، یہ تم اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اپنی بیٹی کو باپردہ بناؤ، حیا کے ساتھ بناؤ، اس کو صحیح اور صحیح، غلط کا غلط بتاؤ، اسے یہ بتاؤ کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کس طرح آگے چلنا ہے، اور اسے بتاؤ کہ جو تم کماتی ہو وہ بھی چیز کس طرح سے صحیح۔ آج کل لوگ نہیں دیکھتے ہیں کہ کمانے والی چیز جو ہم نے کمائی ہے وہ صحیح طریقے سے آ رہی ہے کہ غلط طریقے سے آ رہے ہیں، بس آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ہمارے پاس آ رہے ہیں جس طرح مرضی ہیں، صحیح طریقے سے آ رہے ہیں، غلط طریقے سے آ رہے ہیں پیسے، اس سے ہمیں کوئی وہ لین دین نہیں ہے، صرف ہمیں یہ ہے کہ پیسہ آنا چاہیے۔ یہ بھی بات غلط ہے، ہمیں یہ بھی چیز دیکھنی چاہیے کہ پیسہ بھی ہمارا جو ہے وہ صحیح طریقے سے آتا ہے کہ غلط طریقے سے آتا ہے۔ اگر وہ غلط طریقے سے آیا ہے تو ایسے پیسے کو لات ماریں، تو آپ لوگ اپنی دنیا بھی اپنی خراب کر رہے ہیں اور آخرت بھی خراب کر رہے ہیں۔ اس طرح تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے بچوں کی اچھے سے تعلیم اور تربیت کے ساتھ لے کر چلیں۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ آپ غلط کو غلط نہ کہہ سکیں اور اپنے اسلام کو لے کر نہ چل سکیں، اپنے اللہ تعالیٰ کے احکام کو لے کے نہ چل سکیں۔ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے پھر؟ اور کچھ کرنا ہے صحیح؟ اس دنیا کو تو آپ لوگ جیت لوگے کافروں کی طرح، جس طرح کافروں کی دنیا ہے صرف آخرت ان کی ہے ہی نہیں، اس طرح تم لوگ بھی اپنی دنیا تو جیت لو گے، آخرت اپنی برباد کر لو گے۔ اس میں آپ فائدہ کس کا ہے، نقصان کس کا ہے؟ کبھی یہ سوچا ہے آپ لوگوں نے؟ صحیح کو صحیح، غلط کو غلط کہنا سیکھو گے تو تبھی کچھ کرنا آئے گا۔ چلے ملتے ہیں آنے والی نیکسٹ ویڈیوز میں، آپ تب تک کے لیے
اللہ حافظ، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اس بات پر بھی غور کیجیے کہ ہمیں اپنی بیٹی کے تعلیم و تربیت کو بھی فوکس کرنا چاہیے، صحیح و صحیح، غلط کو غلط کو بھی کہنا چاہیے۔ اور میری کچھ ویڈیوز آپ کو مہینے میں 21 ڈیز میں جو ہیں وہ آپ کو قرآن مجید کے ساتھ ملیں گی، اور اس کے علاوہ میری جو باقی ویڈیو 7 ڈیز ہیں وہ آپ کو موٹیویشن کے ساتھ ملیں گی۔ چلے ملتے ہیں آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ تب تک اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا سب۔